السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم چائلڈ پروٹیکشن آفیسر BP-17 کے حوالے سے چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ خیبر پختونخوا 2010 کے کچھ امپورٹنٹ سیکشنز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سیکشن 1 سے لے کر سیکشن 11 تک جو امپورٹنٹ سیکشنز تھے وہ اپلوڈ کرائے ہیں۔ جن دوستوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے اس کی ڈسکرپشن نیچے دی ہوئی، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم اس چیپٹر کا آخری سیکشن یعنی سیکشن نمبر 12 وہ آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو سیکشن نمبر 12 از اباؤٹ اسٹیبلشمنٹ اینڈ ریکگنیشن آف چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشنز۔ چائلڈ پروٹیکشن یعنی CPU وہ تو ہم نے ڈسکس کیا، لیکن آج ہم چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کے بارے میں کہ اس کو کس بیس پہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے اور اس کی ریکگنیشن کے مطابق یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ سیکشن نمبر 12 از اباؤٹ اسٹیبلشمنٹ اینڈ ریکگنیشن آف چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن۔ چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کی بات جب آتی ہے تو یہ سیکشن 12 کے تحت اس کی اسٹیبلشمنٹ آتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 تو یہ ہے، آپ لوگوں نے اس پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، گورنمنٹ میں اسٹیبلش ریکگنائز ون اور مور چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن ایز ایٹ سچ پلیسز اور پلیسز ان پروونس ایز اٹ ڈیمز فٹ۔ جہاں پر بھی وہ بنانا چاہتے ہیں گورنمنٹ، وہ وہاں پر چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن وہ اسٹیبلش کر سکتی ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 2 میں کیا ہے، دا چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن شیل ناٹ اونلی پرووائڈ دا چلڈرن ایٹ رسک with accommodation, treatment, maintenance and facilities for education, but also provide him the facility for the development of his character and abilities and give him necessary training for protecting himself against moral dangers or exploitation۔ اس کا خلاصہ یہ ہے اس پوائنٹ نمبر 2 کا کہ چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کا کام کیا ہے، وہ بچے جو چلڈرن ایٹ رسک ہے، مطلب وہ بچے جو خطرے میں ہوتے ہیں، ولنریبل ہوتے ہیں، مطلب ارپن ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے بچے جو جس کی ایکسپلائٹیشن ہو چکی ہو، تو چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کا کام یہ ہے کہ وہاں پر اس انسٹیٹیوٹ میں ان کو ایکوموڈیشن دینا، اس کی ٹریٹمنٹ کرنا، مطلب میڈیکل ٹریٹمنٹ کرنا، اس کی جو ہے نا مینٹیننس کرنا، اور اس طرح ایجوکیشن کے حوالے سے تمام فیسلٹیز پرووائڈ کرنا جو بھی ان بچوں کو اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے، ان تمام فیسلٹیز کو اس انسٹیٹیوشن کے اندر پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ان بچوں کی مینٹل گروتھ، فزیکل گروتھ، سائیکولوجیکل گروتھ اور اس کے علاوہ تمام جو اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ، یہ تمام چیزیں جو مطلب جو بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ تمام کام یہ چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے، دا چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن شیل بی مینج maintained and controlled by an independent institute management committee consisting of such number of official and non-official members as government may prescribe by rule۔ چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کو کون مینیج کرتا ہے، یہ انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن مینجمنٹ کمیٹی، اس کے لیے اپنے ایک کمیٹی بنتی ہے اور وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں 2 قسم کے آفیشلز ہوتے ہیں، گورنمنٹ آفیشلز بھی ہوتے ہیں اور مطلب نان آفیشل ممبر، یعنی وہ انڈیپینڈنٹ مینجمنٹ کمیٹی جو بنتی ہے اس انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے، اس میں 2 قسم کے آفیشلز ہوتے ہیں، آفیشلز بھی ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اور نان آفیشل ممبرز، یہ دونوں کمبائنڈ ہو کے اس انسٹیٹیوشن کو چلاتی ہے۔ 14 پوائنٹ کیا ہے، دا نان آفیشل ممبرز شیل ہیو such qualification and shall be appointed for such period as may be۔ جو نان آفیشل، آفیشل تو آلریڈی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ تو آلریڈی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، لیکن جو نان آفیشل ممبرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان کی کوالیفیکیشن کو اس طرح جو ہے نا ان کو اپوائنٹ کرنا ایک خاص کوالیفیکیشن کے بیس پہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی ایک پرسکرائب پیریڈ ہوتا ہے کہ اس پیریڈ کے اندر یا اس پیریڈ کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ، فار دا پرپز آف سب سیکشن 2 دا انسٹیٹیوشن کمیٹی مینجمنٹ کمیٹی شیل ایکسرسائز اینڈ پرفارم۔ اچھا، اب چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کو چلانے والا جو انسٹیٹیوٹ ہے یا جو کمیٹی ہے جس کا نام ہے انسٹیٹیوٹ
مینجمنٹ کمیٹی، انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ کمیٹی، اس کی کچھ فنکشنز اور رسپانسبلٹیز ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ پاورز ہوتے ہیں، ان کی کچھ فنکشنز ہیں، وہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ چائلڈ انسٹیٹیوشن کو چلانے والے جو کمیٹی ہوتے ہیں اس کے پاس کون کون سے پاورز اور فنکشنز ہوتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ وہ پالیسی بناتے، پالیسی میکنگ آف دا چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن، چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کے لیے پالیسی بنانا۔ دوسرا، میکنگ بائی لاز بائی رننگ دا افیئرز آف دا چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کے جتنے بھی افیئرز ہوتے ہیں وہ چلانا، اس کے لیے قانون بنانا، اس کے رننگ کے لیے، اس کو رننگ کے حوالے سے جتنے بھی امپورٹنٹ ٹرمز ہوتے ہیں وہ اس کا کام ہے۔ ensuring that the objectives of the child protection institution policy are achieved، اور اس کو ہر ایک کام کے لیے اپنے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، تو چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کے بھی کچھ آبجیکٹیوز انہوں نے فکس کیے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو انشور کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے وہ اچیو کیے کہ نہیں، تو یہ بھی انڈیپینڈنٹ مینجمنٹ کمیٹی کا کام ہے۔ overseeing the effective management and providing strategic direction to the child protection، اور ان کو ایک ڈائریکشن دینا، اس کو یعنی مطلب مینیج کرنا، اس کو گائیڈ کرنا ایک خاص ڈائریکشن میں۔ اس کے علاوہ اپروول آف فائنینشیل پلان، فائنینشیل جتنے بھی بجٹ وغیرہ اس کی جو انسٹیٹیوشن کا کام ہے اس کو فائنانس دینا، اس کو فنڈ دینا، اس کو منی پرووائڈ کرنا اور اس کی بجٹنگ کرنا، یہ بھی اس کمیٹی کا کام ہے۔ نیکسٹ، ریزنگ آف فنڈس تھرو ڈونیشن، اچھا اس انسٹیٹیوشن کے لیے جو فنڈ ہوتی ہے اس کو ڈونیشن کے تھرو، گرانٹس کے تھرو، مختلف ایکٹیویٹیز سے ان کو جو ہے نا ڈونیشن اور گرانٹس دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میکنگ بائی لاز فار اپوائنٹمنٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس ڈسپلنری میٹرز فار دا امپلائیز آف چائلڈ پروٹیکشن، اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا اس طرح جو اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں، سروس ڈسپلنری جتنے بھی کام ہوتے ہیں امپلائیز کے حوالے سے، اس چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن میں امپلائیز کے ڈسپلن، ان کے جو ہے نا اپوائنٹمنٹ، یہ تمام کام بھی اس کمیٹی کا کام ہے۔ اسی طرح اپروول دا ویژن اینڈ مشن اسٹیٹمنٹ آف دا چائلڈ، ہر ایک آرگنائزیشن کے ایک مشن اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، ایک ویژن اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے۔ ویژن مطلب 10 12 سال 20 سال بعد اس آرگنائزیشن نے کہاں تک پہنچنا ہے، تو یہ پوائنٹ ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مشن یہ ہے کہ یہ آرگنائزیشن ایکچولی سوسائٹی میں کیا پرووائڈ کرتے ہیں، تو دونوں کو حاصل کرنا بھی اس انسٹیٹیوشن یہ جو ہے نا یہ اپروو کرتا ہے کہ ان کو ویژن بھی دینا اور ان کی مشن اسٹیٹمنٹ کا تیار کرنا، یہ بھی اس کمیٹی کا کام ہے۔ اسی طرح اپروول آف دا اینول بزنس پلان، اینول بزنس پلان بھی ان کا کام ہے۔ اس کے علاوہ ریویو اینڈ اپروول آف میجر ٹرانزیکشن جو ہوتے ہیں وہ فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوتے ہیں، نان فائنینشیل ٹرانزیکشن جتنے بھی ہوتے ہیں یہ بھی ان کا کام ہے۔ اپروول آف نیو پروگرامز اینڈ سروسز اینڈ مانیٹر آرگنائزیشن پرفارمنس، اسی طرح جتنے بھی پروگرامز اور سروسز وغیرہ تو ان کی مانیٹرنگ کرنا، اس کی آرگنائزیشن کرنا، اس کی پرفارمنس کو بڑھانا، یہ بھی ان کا کام ہے۔ اس کے علاوہ اپروول آف دا پروگرامز اینڈ سروسز ٹو انشور دا چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن فلفل لیگل، ریگولیٹری اینڈ ایکریڈیشن ریکوائرمنٹ، مطلب اس چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کے حوالے سے جتنے بھی لیگل، ریگولیٹری جتنے بھی ریکوائرمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی اس کمیٹی کا کام ہے۔ اس کے علاوہ کنسٹیٹیوٹ ایگزیکٹو کمیٹی، فائنانس کمیٹی اور ریکروٹمنٹ کمیٹی اور سب کمیٹی ایز اٹ میں ڈیم اپروپریٹ۔ اس کے علاوہ یہ اس انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کمیٹی نے یہ بھی کام کرنا ہے کہ اس کے لیے ایگزیکٹو کمیٹی بنانا، فائنانس کمیٹی بنانا، ریکروٹمنٹ کمیٹی بنانا یا اس کے سب کمیٹی بنانا، یہ بھی ان کا کام ہے۔ کوآرڈینیشن ود نان گورنمنٹل آرگنائزیشن اور سول سوسائٹی آرگنائزیشن اینڈ philanthropists for sponsoring the child or children enrolled in the child protection، اچھا جتنے بھی NGOs وغیرہ ہوتے ہیں یا سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن رکھنا، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا تاکہ اس چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کو ایک خاص مقصد کے لیے اس کو امپروو کیا جائے۔ اس کے علاوہ ناٹ وتھسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹین ان دا سیکشن نمبر 13 ایچ چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن شیل ہیو اٹس اون فنڈ کنسسٹنگ آف گرانٹ فرام دا گورنمنٹ اینڈ کنسٹیٹیوشن فرام دا انٹرنیشنل اینڈ اس چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کے اپنی فنڈنگ بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ باہر سے بھی ڈونیشن ان کو ملتی ہے، ایجنسی کے تھرو مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی طرف سے ان کو کنٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، اس کو فنڈ دیا جاتا ہے۔ اور آخری پوائنٹ جو ہے دا اکاؤنٹس آف دا چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن شیل بی مینٹین ان سچ اے مینر ایز گورنمنٹ میں پرسکرائب اور شیل میں آڈیٹڈ بائی دا آڈیٹر، اور اس چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کے جتنے بھی آڈٹ ہیں وہ کام ہے کس کا؟ AGP، یعنی ایک آڈیٹر جنرل آف پاکستان، وہ اس کی تمام میٹرز وغیرہ کو
اس کی آڈٹ وہ کرے گا. تو اس چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کو ہم نے اس کو ابھی ہم سمرائز کرتے ہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کس سیکشن کے تحت کام کرتے ہیں. سیکشن نمبر 12 کے تحت کام کرتے ہیں. اب اس میں جو ہے نا اس کو آرگنائز کرنا ہے. یہ کس کا کام ہے؟ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کمیٹی, یہ اس کا کام ہے. اور اس میں جتنے یہ پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے, سب ہیڈنگز, یہ تمام جو ہے نا اس چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کو جو ہے نا. اب چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کا کام کیا ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کا کام یہ ہے کہ وہ ان بچوں کی تربیت کرتے ہیں, مینٹلی, فزیکلی, سائیکولوجیکلی, ایموشنلی, یہ تمام, اور ان کو ٹرین کرنا, اس کو جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا مختلف ٹریننگ دینا, اس کو ایجوکیٹ کرنا, اس کے ہیلتھ کے حوالے سے جتنے ایشوز ہوتے ہیں اور اس کی تمام ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرنا, مانیٹر کرنا, یہ چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کا کام ہے. اب چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کو اوور سپروائز کون کرتا ہے؟ یہ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کمیٹی کرتی ہے. اور انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کمیٹی کے تمام کام جو ہے نا چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کے لیے, یہ تمام جو جتنے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اسے آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں, کیونکہ یہ جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور اس میں ایک ایسا پوائنٹ ہم نہیں چھوڑتے تاکہ پیپر میں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. تو آج یہ چیپٹر نمبر 3 بھی ختم ہو گیا. چیپٹر نمبر 3 میں آخری سیکشن نمبر 12 چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن بنانا. سو دس واز دا لاسٹ پوائنٹ آف چیپٹر نمبر 3 سیکشن نمبر 12. Thanks for watching. Having your time. Assalamu alaikum.